بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا ایک دوست میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولا، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہوا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا اور کہا، ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، بہنیں ایسے کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میں بولا، کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید کی شب کبھی کبھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے تو اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ بیوی کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں، ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، بہن کو بولو یہاں عید پہ نہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس سب کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ اور دن، لیکن وہ مسکرا کر بولے، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ بھائی، میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی اور وہ بیچاری خاموش تھی۔ کچھ عرصہ بعد کورونا آ گیا، کام کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بہت پریشان تھا، میں نے قرض بھی 2 لاکھ لے لیا تھا۔ بھوک سر پر تھی، میں بہت پریشان تھا۔ کمرے میں اکیلا بیٹھا حالات پر رو رہا تھا کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی اور بولی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد بہن میرے پاس آئی اور میری حالت دیکھ کر بولی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا نہیں تو بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بڑی بہن ہوں، تم میرے گود میں ہی کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی اور اپنے پاس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل تو میں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ پورا کر اور بیٹے کا علاج کروا، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا، بال بڑھا رکھے ہیں، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ پھر بہن نے میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1,000 روپیہ مجھے دیا، جو 50 یا 100 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، اور دیکھ ان میں پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی۔ پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور بولی، دیکھ تیرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اب بازار جاؤ، داڑھی کو ٹھیک کروا کر آؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی تو اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔
جب بھی آتی تھی وہیں دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بس بہن کی اس محبت پر میں مر گیا ہوں۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، ان کی حالات سے آگاہ رہا کریں۔ بھائی بہنوں کے مان ہوتے ہیں، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ یہ تحریر لکھتے لکھتے اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت دکھ بھری داستان ہے، بس اللہ سب کی بہنوں کو جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینلز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔